اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا، یہاں پہ بسم اللہ الرحمن، ایک منٹ رکیے گا ذرا، ہم یہ دیکھیں کہ یہ میرا پیج جو ہے نا یہ دوبارہ سے اس نے، چلیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ شکر الحمدللہ اس نے ہم سب کو یہاں پہ ایک بار پھر سے اپنے ذکر کی مجلس میں، اپنے کلام کی مجلس میں، اپنے اس مجلس میں جس میں وہ اپنے بندوں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے، وہاں پہ ہمیں دوبارہ سے جوڑ دیا ہے الحمدللہ۔ اپنی نیتوں کو سب سے پہلے صاف کرتے ہیں، اپنے دل کو انشاءاللہ، جیسا کہ دل کی صفائی کے موضوع سے گزر رہے ہیں تو ہر دن ہر لمحے یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے ساتھ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور ہم لوگ الحمدللہ آج دور قرآن کی 6ٹھی کلاس شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 سے شروع کریں گے۔ یہ پارہ نمبر 2 میں ہے، سیقول میں، آیت نمبر 233 سورۃ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت پڑھ رہے تھے پیچھے سے، ہم طلاق کے بارے میں تفصیل ہم نے دیکھی اور جانی پچھلے دنوں، اور اب جو بہت بڑا مسئلہ اس وقت عربوں کے درمیان تھا اور آج بھی اگر کہیں پر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو کہ طلاق ہو جاتی تھی عورتوں کو اور بچے ہوتے تھے ان کے گود میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قانون بتایا ہے، دودھ پلانے کے قانون کو بھی واضح کر دیا۔ کوئی اسلام ایک ایسا دین ہے جیسے کہ سلمہ کے اندر ہے کہ پیس اور امن اور محبت اور عافیت، نہ کسی کو تکلیف دی جائے اور نہ کوئی تکلیف پائے۔ یہ ہے ہمارا دین، کہ جہاں ہم اپنے لیے سوچتے ہیں کہ کوئی ہمیں تکلیف نہ دے، وہیں پر ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی تکلیف سے لوگوں کو روک لیں۔ یہ ایمان کا بہت بڑا نقطہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان کا بہت بڑا نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں،
مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں نہ تو طلاق میں کسی لڑائی جھگڑے کی بات ہے، احسان کے ساتھ، محبت کے ساتھ نہیں گزارا ہو سکتا ہے، دشمنی نہیں ہوگی، دشمنی نہیں کی جائے گی۔ ہمارے پاس ایک عجیب تماشا دیکھنے میں آتا رہا کہ ایسی دشمنی، لڑکی کو کس طرح بے عزت کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اس کے ماں باپ کا سامان بھی رکھ لیا جاتا ہے، کتنی تکلیف دی جاتی ہے، اور بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور بات بات پہ دوسری شادی کی دھمکیاں۔ خیر یہ سب کچھ ہو چکا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اللہ کا کرم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں، سکون میں ہیں، لیکن پھر آگے کی جنریشن دوسرے ایکسٹریم کے اوپر جا رہی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے جو اعتدال کی راہ ہمیں بتائی ہے کہ طلاق لی جا سکتی ہے، خلا لیا جا سکتا ہے اگر کسی مرد کی زندگی اجیرن ہو جائے، محبت بالکل ختم ہو جائے، اور کوئی عورت اپنی نافرمانی کے حدود کو پھلانگتی ہی رہے، تو ایک اور مرد کو اللہ نے اجازت دی کہ وہ طلاق دے دے۔ ایک عورت کو اگر زندگی اتنی تکلیف دہ ہو جائے کہ اس کی زندگی جہنم بن جائے، تو ایک عورت کو اللہ رب العالمین نے اجازت دی کہ وہ اپنے شوہر سے خلا لے لے۔ لیکن ان تمام باتوں میں کہیں پر بھی اس بات کی اجازت موجود نہیں ہے کہ کسی کو ستایا جائے، کسی کو تکلیف دی جائے۔ یہ سارے کام ہوں گے، جدائی ہوگی محبت اور احسان کے ساتھ۔ یعنی ظاہر ہے تکلیف تو دل کے اندر ہے، جب تبھی تو جدائی ہو رہی ہے نا، لیکن اس میں احسان کا رویہ رکھا جائے گا، شوہر احسان کا رویہ رکھے اور بیوی بھی احسان کے رویے کے ساتھ چلے۔ تو یہ بہت بڑا ایک نقطہ ہے جو زندگی کے ہر عمل میں ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ محض طلاق اور خلا کا نقطہ نہیں ہے، یہ محض دودھ پلانے کا نقطہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے دین ہمارے اسی ایٹیچیوڈ اور رویے کے اوپر بیسڈ ہے۔ ہم جب اپنے دل کے اوپر لوگوں کے رویوں کی تکلیف پاتے ہیں، یہی ہم کو اور آپ کو الرٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہم تکلیف تو نہیں دے رہے کسی کو۔ تو اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیشہ نگاہوں کو کھلا رکھنا اور آلویز اپنے آپ کو رائٹ سمجھنے کے بجائے وہاں پر بھی وہاں پر بھی اعتدال ہے۔ نہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو رائٹ سمجھا جائے گا، نہ ہمیشہ اپنے آپ کو غلط سمجھا جائے گا، اعتدال کے ساتھ۔ جہاں پر ہماری غلطی ہے وہاں پہ ہے، اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ نہیں ہے۔ تو اسلام اس بات کی بھی، یعنی انسان کی جو خودی ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے مجروح نہیں ہونے دیا ہے۔ خودی کی حفاظت کی جائے گی، عزت نفس کی حفاظت کی جائے گی، اس کو مجروح نہیں کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اعتدال جو کہ سب سے بہترین مزاج ہے اس دین کا، کہ ہر چیز میں ماڈریٹ طریقے سے اعتدال کے طریقے کے ساتھ چلا جائے گا۔ انفاق پر اللہ نے اتنا ابھارا ہے، اور صحابہ کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں انفاق کی مثالیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اعتدال کو پسند کیا ہے کہ چاہے تو کوئی انسان اپنی پورا مال لٹا سکتا ہے صحابہ کی طرح، لیکن ویسا ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے کہ ہم لٹانے کے بعد سکون میں ہو جائیں اور ہم کہیں اللہ مالک ہے۔ نہیں، ہم تو ہائے وائے بعد میں روتے ہی رہیں گے، ہائے ہم نے ایسا کیوں کر دیا، ہائے ہم نے ویسے کیوں کر دیا۔ اس لیے انفاق میں بھی اعتدال ہے۔ انسان اتنا دے کہ اپنی اولاد کو بھوکا پیاسا نہ مار دے، اتنا دے کہ وراثت میں بھی کچھ چھوڑ کے جائے، تاکہ اولاد بعد میں فقیری سے، مانگنے سے بچ جائے۔ نہ تو اللہ کے راستے میں اتنا لٹا دے کہ ماں باپ اور بچوں کا بھی حق جو ہے وہ ختم کر دے۔ تو اعتدال بہت ضروری ہے۔ اور ہم پیچھے انفاق میں پڑھا ہے کہ پوچھتے ہیں کہاں سے خرچ کریں، تو والدین سے شروع کیا گیا ہے کہ والدین کے اوپر خرچ کرو، ہے نا۔ تو آگے چلتے ہیں، ہم لوگ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی نقطہ نظر کے ساتھ کہ اعتدال ضروری ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ اس وقت سورۃ البقرہ کے 233 میں ہیں، جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو
معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسے بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات بتا دی گئی قانون کہ اگر بچہ دودھ پی رہا ہوگا تو ماں کی کفالت جو ہے وہ جو اس کا باپ ہے بچے کا وہ کریں گے، یا اگر باپ موجود نہیں ہے تو جو اس کے ورثاء ہیں وہ کریں گے، اور اگر سامنے والے بچہ کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں ماں سے اور کسی اور سے پلوانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت تفصیل کے ساتھ، اللہ اکبر، یہ خاندانی مسائل کو اللہ نے قرآن میں جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک اسٹرانگ فیملی، ایک مضبوط خاندان پورے نہ صرف یہ کہ معاشرے کی، سوسائٹی کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے، اس کے اسٹرینتھ کا، بلکہ ایک مضبوط خاندان سب سے پہلے دین کے لیے مضبوطی فراہم کرتا ہے کہ انسان کو اور آنے والی نسلوں کو۔ تو اللہ رب العالمین نہیں چاہتے کہ اس سلسلے میں کوئی کنفیوژن موجود ہو اور اس کنفیوژن کی وجہ سے کسی کو ستایا جائے۔ اور جب بات اللہ کی آ جاتی ہے نا کہ اللہ نے یہ قانون بیان کر دیا ہے تو انسان کے دل جھک جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب میری پسند یا آپ کی پسند یا میرے فائدہ اور آپ کے فائدے سے آگے بڑھ کر کیا ہے، اللہ نے قانون بنا دیا ہے جس میں سب کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اب ہم لوگ اس کی طرف چل رہے ہیں، بیوہ عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت نمبر 234 ہے سورۃ البقرہ اور پارہ نمبر 2، تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنایے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بیوہ عورتوں کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں ان کی عدت، اور اپنی عدت کے بعد ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جس سے چاہیں اپنی مرضی کے شوہر سے شادی کر لیں، اور عدت کے دوران جو ہے وہ اس بات کو کے لیے روکا گیا ہے کہ کوئی عورت کسی دوسرے کا خیال دل میں لائے۔ یہ جو روکا جا رہا ہے خفیہ عہد و پیمانے سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عدت 4 مہینے 10 دن بنائی گئی ہے، یہ عدت اس لیے بنائی گئی ہے کہ پہلے شوہر کے خیال میں عورت اس افسردگی میں گزارے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سوگ جو ہے نا، یا کسی کے افسوس، یہ شوہر کے علاوہ کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منایا جائے۔ اور سوگ منانے سے مراد کیا ہے کہ بعض ریسٹرکشنز ہیں کہ انسان خوشی کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنے ان 3 دنوں کے اندر اپنے آپ کو روکے رکھے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو یہ ثابت کرے کہ انسان کو کسی اپنے چاہنے والے کے جانے کا کوئی غم ہی نہیں ہے، تو لیکن اس کے علاوہ نہیں روکا گیا۔ اور صحابیہ اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا، وہ صحابیہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے انتقال کے بعد تیسرے دن کہا کہ میں نے سرما اس لیے لگایا ہے تاکہ اللہ رب العالمین نے کسی کے انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ رکھی نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنے لباس میں اور اپنے دوسری چیزوں میں اگر خوشی کا اظہار نہیں کرتا تو یہ اجازت اس کے لیے 3 دن کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے، بیوہ لوگوں کے لیے
4 مہینے 10 دن ہیں، لیکن اس بیچ میں اگر کوئی مرد، جیسے کہ عربوں کے پاس یہ قاعدہ ہوتا تھا کہ وہ منگنی کا پیغام بھیجا دیا کرتے تھے کہ اور شادی کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہاں تو ایک عورت اگر ایسی ہوتی تھی خاندانی یا اس کی کوئی ایسی کوئی خوبی ہوتی تھی تو بہت سارے مرد شادی کرنا اور نکاح کرنا چاہتے تھے. ان کے ہاں یہ طلاق اور نکاح کی آسانی بہت بڑی تھی، تو وہاں یہ خبر اگر بھجوا دیتے تھے تو اللہ رب العالمین نے اس بات سے روکا ہے کہ یہ خبر تک بھیجانا تک تو بات ٹھیک ہے کہ تم اپنی نیت کا اظہار کر دو، لیکن اس درمیان میں کوئی اور زیادہ اس بات کو بڑھانا یا اس سے بات چیت کو روا رکھنا خفیہ، یہ صحیح اور روا نہیں ہے. ایک عورت کو 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کی یاد میں گزارنا چاہیے، اور اس عدت کے بعد ایک عورت آزاد ہوتی ہے اپنے جو ہے نا آرائش میں بھی. ہاں، ضرورت سے زیادہ اور اعتدال سے بڑھ کر ایک بیوہ کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن منع نہیں ہے. ایک ماڈریٹ طریقے سے، ایک اعتدال کے ساتھ منع نہیں ہے. اس طلاق کی کو جو عربوں کے زمانے میں تھا، اگر آج کے زمانے میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں وہاں بھی تو طلاقیں ہوتی تھیں، اب اگر یہاں بھی ہو رہی ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عربوں میں جو ہے یہ بات بہت آسانی کے ساتھ طلاق شدہ عورتوں کی، ایون بچوں والوں کی، بہت آسانی کے ساتھ شادی دوسری ہو جایا کرتی تھی، اور ان کے دوسرے شوہر بہت آسانی کے ساتھ ان کے بچوں کو قبول کر لیا کرتے تھے. فی زمانہ ایسا نہیں ہے. لڑکیاں سمجھتی ہیں طلاق لے لیں تو پھر کیا ہے، کوئی اور دوسرا دیکھ لیا جائے گا، یا بعض اوقات مرد سمجھتے ہیں کہ طلاق دے دیں. مردوں کو آسانی کچھ ہے، لڑکیوں کو اتنی آسانی نہیں ہے. تو پھر اس اعتبار سے اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے زندگی کے معاملے میں اس بات کو پسند کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو گزارنے میں، کہ عفو درگزر کے ساتھ، صلح کے ساتھ زندگی گزاری جائے. اس لیے کہ اپنی مرضی کا انسان یا اپنی مرضی کی بیوی یا اپنی مرضی کا جو ہے شوہر، یہ ملنا تو بہت مشکل کام ہے. جن کو مرضی کا سمجھ کے بھی شادی کرتے ہیں وہ بعد میں بے مرضی کے نکل آتے ہیں. تو کیا پھر ایک لڑکی کتنے شوہر تبدیل کرے گی، یا ایک مرد کتنی بیویاں تبدیل کرے گا؟ تو ایک کے ساتھ گزارا کر لینے میں جو خیر ہے، اس میں سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، کہ بچے پھر رلتے ہیں بیچارے. ہم پہلے بھی شاید یہ بات کرائے، لیکن یہ کہ بچوں کی تکلیف کے وجہ سے اور جو رلتے ہیں، جو ان کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے، اس لیے ایک ماں کو اور ایک باپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اب تم دونوں ماں باپ بن چکے ہو، اب بچوں کی زندگی کے بارے میں سوچا جائے گا. اور یہ جو شروع کے ڈفرینسز ہوتے ہیں نا، ایک دم اچانک ایک بچہ شامل آ جاتا ہے، تو پھر وہ بہت زمانہ دیر کی بھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا، وہ بچوں کے پریشر میں دونوں لڑکے لڑکی اتنا آ جاتے ہیں کہ پھر وہ بات پہ چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، تب پریشانی ہوتی ہے، ڈفرینسز آتے ہیں. ایک دفعہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے پھر یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ پیریڈ گزارنا ہوتا ہے صبر کے ساتھ. تو ہم لوگوں نے پیچھے یہ دیکھا کہ بچے کو جو دودھ پلانے کی اجازت دی گئی ہے وہ صرف اور صرف 2 سال کی ہے. تو کوئی بھی ماں اپنے بچے کو صرف 2 سال دودھ پلائے گی، اس کے بعد بچے کا دودھ چھڑایا جائے گا. الحمدللہ یہ باتیں ہم جانتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 236 کے اوپر ہیں، سورۃ البقرہ. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق اور غریب اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں مہر نصف دینا ہوگا. اور یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے. اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے طلاق کے کچھ اصول کے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب طلاق رخصتی کے بعد ہوتی ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ مرد کو یعنی شوہر کو اپنے پورے جو مہر کی رقم ہے
وہ دینی ہوتی ہے اگر اس نے ابھی تک دی نہیں ہے۔ لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے تو دو صورتیں ہیں۔ رخصتی نہ ہونے کی صورت میں پھر بھی طلاق ہو رہی ہے تو دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مہر مقرر کیا جا چکا ہے، اگر مہر مقرر کیا جا چکا تھا نکاح کے وقت میں تو پھر آدھا مہر دیا جائے گا اس لڑکی کو طلاق کی صورت میں۔ اور اگر مقرر نہیں کیا جا سکا ہے اور نہیں مقرر تھی اس وقت بات اور نکاح ہو گیا تھا تو ایسی صورت میں کچھ نہ کچھ مرد کو دینا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس لڑکی کے اس دل کی جو ہے وہ ظاہر ہے یہ تکلیف تو جاتی نہیں، اس لیے کہ لڑکیاں زیادہ دل لگا بیٹھتی ہیں اپنے شوہروں سے یا اپنے جو ہے وہ ہونے والے شوہر سے، گرچہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، شوہر بن تو چکا ہے نا نکاح کے ذریعے، تو پھر اس کی دل جوئی کے لیے اللہ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ رقم اس کے اوپر خرچ کی جائے، اگر تو مہر نہیں بھی طے پایا ہے، اور اگر مہر طے پا گیا ہے تو پھر آدھی رقم دی جائے گی، بلکہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی پوری دے دے دل کی نرمی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس دل کی نرمی کو زیادہ پسند کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 238 میں، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلوات کی جامع ہو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے رہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس کے طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیات ہیں، اور پچھلی دفعہ ہم کو یاد ہے کہ ہم لوگ جب سورہ بقرہ کے اعتبار سے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ پوری کلاس جو تفسیر کی کلاس ہے انسٹیٹیوٹ والی، اس میں بات ہو رہی تھی کہ کس کو کتنی آیات اور کون سی آیات ہم نے کیا سیکھا ہے۔ اس میں بعض لوگوں نے اس آیت کو اپنے لیے عمل کا اصول بنایا تھا کہ اس آیت سے میں نے اپنی نماز کو درست کر لیا، اور خاص طور پر یہ جو صلاۃ الوسطیٰ ہے جس کے بارے میں علماء کے درمیان حالانکہ اختلاف ہے، لیکن صلاۃ الوسطیٰ جو ہے وہ کون سی نماز ہے؟ یہ عصر کی نماز ہے، اس کے اوپر اتفاق ہے جمہور علماء کا، یعنی اکثریت علماء نے اس کو عصر کی نماز لیا ہے۔ اور یہ عصر کا وقت جو ہے وہ عام طور پر اس طرح کا وقت ہوتا ہے جس میں انسان یا تو تھکا ہوتا ہے یا بعض اوقات مصروف ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر تو جہاں پر اس زمانے میں جو عربوں کے درمیان اگر جنگ ہوتی تھی تو عصر کے وقت میں بہت زیادہ زور کا مارکا رہتا تھا، اس لیے کہ اس کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہوتا جنگ بند کر دی جاتی تھی، تو ہر فریق یہ سمجھتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ آج کم سے کم فیصلہ کن کوئی مرحلہ طے پا جائے، تو اس وقت مشکل آتی تھی کہ اب نماز کے لیے وقت نکالا جائے۔ اسی طرح کاروبار کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے یہ وقت آخری وقت میں، اس وقت عام طور پر جو بھی کام ہوتا ہے وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ تمام جو تجارت کے وقت بھی تاجری یہ چاہتے تھے کہ اندھیرے سے پہلے اپنے مال کو بیچ کر اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں، تو یہ سب کچھ مسافر رات کے آنے سے پہلے منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، اس وقت ان کے لیے بھی وقت نکالنا مشکل ہے۔ اور اگر ہماری حالت دیکھی جائے تو ہم اس وقت جو گھر میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے وہ وقت تھکاوٹ کا ہوتا ہے کہ سارے دن کا کام کر کے انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اس میں اس نماز کا ذکر کیا ہے، اور اس نماز کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے، اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حدیث میں ہے دو نمازوں کے بارے میں، خاص طور پر فجر کی نماز اور عصر کی نماز، کہ جس کسی کی فوت ہو گئی اس کے سارا مال و اسباب گویا کہ لوٹ لیا گیا، وہ ایسا ہو گیا ہے گویا کہ سارا مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ اب انسان اپنی محرومی کو اس انداز سے اگر ناپے کہ اللہ نہ کرے میرا سارا مال و اسباب لٹ جائے تو انسان کہاں بچے گا۔ ہم اپنے کمرے میں گرم بستر پر جب فجر کے وقت میں سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے یہ سارا مال و اسباب گویا کہ لٹ جانے والی جیسی چیز ہے، جبکہ ہم فجر کے وقت نہیں اٹھ پاتے، یا اگر عصر کی نماز کی اہمیت نہیں سمجھتے ہم، تو پھر گویا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میرا سارا
مال و اسباب لٹ گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، بینکرپسی آ گئی، بینکرپٹ ہو گیا انسان۔ تو اس نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور اس نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں نمازوں کے بارے میں خاص طور پر کہ فجر کی نماز کے بعد میں بیٹھا رہوں اللہ کی یاد میں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کی نماز کے بعد میں بیٹھا رہوں اللہ کی یاد میں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ مجھے دنیا ان تمام چیزوں سے، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے محبوب ہے، پسند ہے۔ میں ان اوقات میں بیٹھنے کو پسند کرتا ہوں اللہ کی یاد میں، اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں کا مفہوم جس میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ مجھے ان تمام چیزوں سے محبوب ہے اور پسند ہے ان اوقات میں اللہ کی یاد میں بیٹھنا جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سورج کن کن چیزوں کے اوپر طلوع ہوتا ہے، دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں، دنیا یعنی اس کا دوسرا مطلب کیا ہے اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ کہ پوری دنیا مل جائے اپنے ہیرے جواہرات، اپنے مال و اسباب، اپنے پاور، اپنی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ اگر دنیا مل جائے، ان تمام ٹریلینئر اور بلینئر جو لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے بڑھ کے، ان کی تمام دولت سے بڑھ کے، یعنی ایک انسان ہے نا، یہاں تو بات پوری دنیا کی ہو رہی ہے، پھر انسان جو ہے وہ اس کو ناپ لے، پیمانہ دیکھ لے کیا ہے۔ اگر انسان اللہ نہ کرے اپنی فجر کی نماز سے غافل ہے، اللہ نہ کرے اگر اپنی عصر کی نماز سے غافل ہے، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنا کیسے اللہ کے پاس۔ یہ آیت اتنی خوبصورت ہمیں اور آپ کو وہ ادب و آداب بتاتی ہے کہ کس طرح آنا ہے۔ ایسے کھڑے رہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم ہمیشہ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں خود بھی نصیحت ملتی ہے اور دوسروں کو بتانے کے لیے کہ یہ بہت غلامی کو تصور میں کرتے ہوئے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو غلامی ہم نے دیکھی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا پاتے غلامی کیا ہے اور غلام کیسے کھڑے ہوتے تھے۔ بہت ساری جگہوں پر اب ہم فلموں میں کہیں پر کبھی دیکھ لیتے ہیں ان چیزوں کو کہ غلاموں کا کھڑے ہونے کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا پہلے، کہ ہاتھ بندھے ہیں، جسم جھکا ہے اور سر جھکا ہے، اور کان اپنے آقا کی آواز کے اوپر، اس کے حکم کے اوپر لگے ہیں، اور جسم کے اندر ذرا بھی حرکت نہیں ہے۔ حرکت کرنا بے ادبی سمجھی جاتی تھی۔ آج بھی نماز میں غیر ضروری حرکت بے ادبی ہے کہ انسان پہلے اللہ رب العالمین کو سامنے پائے اور پھر اس کے بعد اتنی حرکتیں کرے جو اس کے خشوع کی بالکل منافی ہو جائے۔ ایک انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی سے کھلتے ہوئے دیکھا تو کہا اگر اس کے جسم کے اوپر خشوع، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، یعنی اللہ کا خیال ہوتا، اللہ کی عظمت ہوتی، بڑائی ہوتی، تو یہ ظاہر نہ ہو رہا ہوتا اس طرح۔ تو صحابہ نماز میں کھمبوں کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے قیام کی حالت میں، پرندے ان کے سروں کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تو آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی نماز میں غلام کے جیسے ادب و آداب کے ساتھ کھڑا ہو، اور کان کہاں لگا ہو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ آقا کی آواز تو ہمیں سنائی نہیں نہ دیتی، ہم غلام تو بن جائیں، لیکن آقا کی آواز ہمیں سنائی کہاں دیتی ہے۔ لیکن ہمیں کیا حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کے ہر آیت کا جواب دیتے ہیں اپنے بندوں کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب احسان کا معاملہ پوچھا گیا تھا، آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے نا۔ پھر کتنی حدیثیں ہم نماز کے اوپر تفصیل پڑھ رہے ہیں نماز نبوی میں کہ کس طرح اللہ رب العالمین نمازیوں کے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور کس طرح اس کی سورہ فاتحہ کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور کیسی توجہ چاہتے ہیں کہ جو میرے دماغ میں، جو میرے دل میں چل رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ کی خبر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے والے کو۔ ویسے بھی اللہ کو ساری باتیں پتہ ہیں، لیکن اس وقت اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ دل میری یاد سے بھرا ہوا ہو، دل میری عظمت کے آگے جھکا ہوا ہو، جسم نہ جھکے دل جھکے،
ہم محض پیشانی نہ ٹکائیں بلکہ دل بھی رکھ دیں اللہ رب العالمین کے قدموں میں۔ تو یہ سب سے ضروری بات ہے کہ نماز کے ادب و آداب کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی نگرانی کرنی ہے۔ ہم جو 3 میم آپ کو سکھا رہے ہیں اور خود سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں نماز میں سب سے زیادہ اپنی نگرانی کی ضرورت ہے کہ میں نماز میں کیا کر رہی ہوں، میں کس کو یاد کر رہی ہوں نماز میں کیا پڑھ رہی ہوں نماز میں کیسا رکوع کر رہی ہوں، میں نماز میں اپنی رکعت کو یاد رکھتی ہوں یا ہر جو ہے ہر نماز کے وقت میں یہی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے 2 پڑھی کہ میں نے 3 پڑھی کہ میں نے 4 پڑھی۔ یہ جو بار بار یہ جو غلطی لگتی ہے کسی کو، یہ کیا ہے؟ غافل دل کی علامت ہے نا، غافل دل کی علامت ہے، جس کو ہوش ہی نہیں کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، کتنا پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو پھر اس غافل دل سے نکلنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں یہاں پر بہت مختصر لیکن جامع بات یہ بتا دی، حالت بتا دی، اور اندر کی اور باہر کی حالت بتا دی کہ اگر بدامنی بھی ہو، خواہ پیدل ہو چاہے سوار ہو، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اگر بدامنی کی حالت ہو تو سواری کے اوپر بھی نماز کی اجازت ہے، بدامنی کی حالت ہے، جنگ کی حالت ہے تو چلتے پھرتے بھی نماز کی اجازت موجود ہے۔ اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ تو جب امن آ جائے تو پھر نماز اپنے تو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ بد امنی کی حالت میں، خوف کی حالت میں نماز چلتے پھرتے بھی، یعنی کسی بھی صورت نماز کو معاف نہیں کیا گیا۔ کسی طرح وقت بھی نماز کو معاف نہیں کیا گیا۔ اور ہم جانتے کہ اگر انسان بیمار ہو، یہ ساری تفصیلات تو آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ان تفصیلات میں، صرف اہمیت کو ہر دفعہ اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ پھر نماز کے اعتبار سے کتنی حفاظت، اور یہاں پر جب نگہداشت کیا کہا گیا کہ حفاظت کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حفاظت 2 چیزوں سے، 2 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے کسی چیز کی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بہت قیمتی ہو چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے چوری ہو جانے کا اندیشہ ہو، اور یہ دونوں چیزیں نماز کے اندر موجود ہیں۔ نماز اتنی قیمتی چیز ہے جس کا اندازہ آپ اسی سے لگائیں کہ اگر نماز کا اجر جنت ہے تو پھر کتنی قیمتی چیز ہو گئی۔ تو پھر ہمارا جو دشمن ہے، ہمارا جو قرین ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندہ نماز پڑھے، اور اگر نماز پڑھواتا ہے بھی ہے تو ہمیں آخری وقت میں پڑھواتا ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں ہے نا حدیث کہ جب منافق کی علامت کیا ہے، منافق کی علامت یہ ہے، یعنی منافق، اللہ اکبر، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، صرف زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سورج کے زرد ہونے کا اور پیلے پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب بالکل غروب ہونے لگ جاتا ہے سورج، اس وقت 2 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ یہ منافق کی، یعنی اللہ رب العالمین نے ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا ہے۔ ہم اور آپ خاص طور پر ہم جو ہے وہ نماز نبوی میں یہ بات کلیئر کر چکے ہیں، لیکن آج بھی جو لوگ کہ وہ نہیں سن سکے، ان کے لیے کہ پلیز اپنی عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھیں، جس کو آپ شافعی کا وقت کہتے ہیں، جس کو آپ پتہ نہیں کیا کیا وقت کہتے ہیں، اس میں پڑھیں۔ پلیز آپ اپنے اس وقت میں، کہ ہم حنفی ہیں اور ہمیں حنفی وقت میں پڑھنا چاہیے، نماز کا اتنا بڑا اختلاف یہاں پر ہے جس میں انسان کو اول وقت کی طرف آنا چاہیے۔ عصر کی نماز کو بالکل منع ہے کہ ہم دیر کر کے پڑھیں۔ ہم تو صرف مغرب سمجھتے ہیں نا کہ مغرب دیر کر کے نہیں پڑھ سکتے، جلدی پڑھو جناب، لیکن وہ عصر کی بھی نماز ہے۔ اور ہم یہ جملہ کہتے ہیں، ابھی دوبارہ کہیں گے، جب ہم سعودی عرب جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں نا حرم میں وہی نماز جس کو ہم شافعی کہتے ہیں کہ یہ شافعی کا وقت ہے اور یہ حنفی وقت ہے۔ اللہ کے واسطے صحیح حدیث کے وقت کے اوپر آ جائیں ہم سب، اور یہ جو شافعی وقت ہے نا، یہی صحیح وقت ہے۔ تو اب شافعی اور حنفی کی لڑائی نہیں ہے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں جب یہ کہا گیا کہ اول وقت پر نماز پڑھی جائے گی، اور حدیث کے اعتبار سے وہی وقت صحیح ہے جو کہ سعودی عرب کا ٹائم ہے یا شافعی ٹائم جس کو کہا جاتا ہے، تو پھر اسی پر آ جائیں، اس لیے کہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا ہمیں کہ ہم نے نماز کو کیوں دیر کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہے، لیکن صرف ایک چیز سے
بتا دیں آپ کو کہ اللہ رب العالمین کیسا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف توجہ رہے ہماری، کہ بندہ مومن کی زندگی اس شیر کے جیسی ہونی چاہیے۔ اور شیر کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے، یہ تو کسی شاعر نے ہو سکتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں کہی ہو بات، لیکن اللہ سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ آیت تو ہم پڑھا ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین کی محبت میرے دل میں تمام انسانوں سے اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ دکھانے کی ضرورت ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت اللہ کی بھی چاہتے ہیں اور ہم اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا جو آزمائش ہے نا، یہ تو نماز کے اذان کے ساتھ ہمارے اس دعوے کو اور ہمارے ایمان کو جانچ لیا جاتا ہے کہ بندہ مومن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت میں آتا ہے یا ابھی بھی اپنی مصروفیتوں میں گم ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ اس شعر اتنا زبردست ہے اللہ کی محبت کے لیے کہ انسان کتنا بھی اپنے زندگی کے معمولات کا اسیر ہو جائے، قیدی ہو جائے، ہم قید ہو جاتے ہیں نا اپنی مصروفیت میں، کوشش کرتے ہیں نکل نہیں پاتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہا جائے گا۔ یہ ہے کمال کسی بھی مومن کا، میرا اور آپ کا، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے نماز نبوی کے بعد یا دور قرآن کے بعد یا اس آیت کے بعد انشاءاللہ تعالی اپنی نمازوں کے اوقات کو صحیح کر لیا، اور خاص طور پر عصر کی نماز کے وقت کو صحیح کر لیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر اس وقت 240 پر ہیں، سورۃ البقرہ۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی کریں، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اور اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو، انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ بیویاں جو کہ وفات کے بعد کسی انسان کے جو بیوہ ہوتی تھی، اس کے حق میں وصیت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اس لیے کہ وراثت میں، یہ وراثت کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے کی آیات ہیں، جب کہ لوگ کچھ نہیں دیتے تھے اور ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جو اولاد ہوتی تھی وہ کسی میت کے پوری وراثت کو اپنے ہی پاس بانٹ لیا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، اس کی جو بیویاں ہیں، جو منکوحہ ہیں اور جو بیوہ ہیں، اس کو بھی وراثت میں سے کچھ نہ کچھ دو۔ لیکن اب جب وراثت کا حکم نازل ہو گیا اور بیوی کا حصہ ایک جو ہے وہ جانے والے کے وراثت میں اور اس کے ترکے میں بنا دیا گیا، تو اب یہ آیت منسوخ ہے۔ اب اگر بیوی کا حصہ کتنا ہے، ایک میت کے جانے کے بعد اور ایک انسان کے جانے کے بعد بیوی کا حصہ اگر اولاد والا ہے، اگر اولاد ہے دونوں کی، تو پھر بیوی کو 1/8 ملے گا، 1/8 اس کے پورے جائیداد کا۔ اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر 1/4 ملے گا، 1/4 ملے گا پوری جائیداد کا۔ آگے پھر اصحاب فروض یعنی بیٹوں کو کتنا ملے گا اور بیٹیوں کو ہم سورۃ النساء میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 273 پر ہیں، 243 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پر معاملہ جو بتایا جا رہا ہے یہ نکلنے کا، یہ اصل میں اشارہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ جو ہے نا بڑی تعداد میں مصر سے نکلے تھے بنی اسرائیل، اور
صحرا میں پھر رہے تھے اور خود ایک ٹھکانے کے لیے بےتاب تھے، مگر جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ظالم کنعانیوں کو فلسطین سے نکال دو اور اس علاقے کو فتح کر لو، تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو آخرکار اللہ نے انہیں 40 سال تک زمین میں سرگردہ پھرایا، اور یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ پھر یہ سزا ملی اور یہ 40 سال وہ صحرا میں پھرتے رہے، اور اس درمیان میں ایون موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی۔ تو ایک قوم جب سرکشی کرتی ہے اللہ کی، تو ایون انبیاء کو بھی اس سرکشی کے اعتبار سے تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ اور اس میں بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، آیت نمبر 245۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اور قرض کے اعتبار سے اس بات کو سمجھنا کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ اکبر، اپنے معاملے میں اس کو قرض حسنہ کہا، یعنی پہلے تو جنگ کی طرف ابھارا گیا ہے، اللہ کے لیے جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اور زمین کو اللہ کے قانون سے امن و سکون عطا کرو انسانیت کو اور پوری کائنات کو۔ اس کے بعد مالی قربانی کی طرف ابھارا جا رہا ہے، اور مالی قربانی کی جو دعوت ہے اس میں اتنا خوبصورت انداز اپنایا گیا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دینے کے لیے، سبحان اللہ، یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض دینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ قرض کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ تاکہ انسان کا دل بڑھے۔ قرض جب انسان کسی کو دیتا ہے تو قرض دار کے ذمے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اپنے ہی دیے ہوئے مال کو جو اپنے بندوں کو دیتا ہے، وہی مال جب اپنے راہ میں خرچ کرنے کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کو اپنے اوپر ذمہ اور قرض ٹھہراتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ قرض جب مانگتا ہے اللہ رب العالمین اپنے ہی مال سے، تو ایک اور جو صفت پیدا کرتا ہے اور ایک اور جو اس کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اس میں پہلی چیز تو ہے کہ قرض مانگی جا رہی ہے چیز، اور اس کے واپسی کی امید انسان کو ہوتی ہے، دینے والے کو۔ دوسرا یہ کہ جب اللہ رب العالمین قرض مانگتا ہے تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین ہماری چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو، چھوٹے چھوٹے مال کو، چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کر کے اس کو اتنا بڑھا چڑھا دیتا ہے کہ وہ ایک خزانے کی شکل میں بندے کو واپس ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر، آپ کے اندر یہ صفت دیکھنا چاہتا ہے۔ اور قرض کے اندر حسن کی شرط لگائی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل کی تنگی کے ساتھ نہ دیا جائے۔ قرض حسن کیا ہے؟ قرض حسن یہ ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ دیا جائے، اللہ کے راستے میں پوری فراخ دلی اور حوصلے کے ساتھ دیا جائے، نمائش کے لیے نہ دیا جائے، دکھاوے کے لیے نہ دیا جائے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے ساتھ دیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے دیا جائے، اور کسی بھی دنیا کی کوئی دوسری غرض اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو یہ ہے قرض حسن۔ اور تیسری چیز کہ اپنے جائز اور حلال کمائی سے دیا جائے، نہ کہ ناجائز نعوذ باللہ اور حرام کمائی سے دیا جائے۔ تو اس بات کو سمجھنا کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا، اس کو گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی، یعنی یہ جو انسان سمجھتا ہے کہ اپنے کسی کمال کی وجہ سے، اپنے کسی عمل کی وجہ سے، اپنے کسی ہنر کی وجہ سے اپنے مال کو بچا لے جائے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ یہ جو کسی کو فراخی آتی ہے یا تنگی آتی ہے، یہ اصل میں انسان کی اپنی کوششوں کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ کی تدبیروں کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ اپنا مال اللہ سے بچاتا ہے یا چھپاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اسی سے چھپاتا ہے جس کے اختیار میں بخشنے کے بعد اور دینے کے بعد چھین لینا بھی ہے نا۔ دینے کے بعد چھین لینے کی تو اس کے پاس اختیار ہے نا، تو پھر اسی سے چھپا کے انسان اپنے مال کو کیا کرے گا؟ اگر تو اللہ نے اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرنے کی ہمیں اور آپ کو خوشخبری دی ہے، تو اس آیت کے اندر
بہت خوبصورت معنی چھپے ہوئے ہیں، اور آگے بھی چل کے اللہ رب العالمین پورے سورہ بقرہ کو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور کیا دیکھتے چلے آ رہے ہیں، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر جو اس کے معنی نکلتے ہیں وہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے یہ راستے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے جس راستے پر خرچ کریں نا وہ اللہ ہی کا راستہ ہے۔ اپنے والدین کے اوپر خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، غریبوں کے اوپر خرچ کرنا، اپنی کمیونٹی میں کسی ایسی چیز کے اوپر خرچ کرنا، مسجدوں کے اوپر خرچ کرنا، اسکول کالجز کے اوپر خرچ کرنا اور ایسے لوگوں کو دینا، علماء کے اوپر خرچ کرنا، یہ سارے کے سارے اللہ کے راستے ہی ہیں۔ اس لیے کہ ان تمام چیزوں سے کیا چیز جو ہے وہ مضبوطی حاصل کرتی ہے؟ دین مضبوطی حاصل کرتا ہے، فیملی مضبوطی حاصل کرتی ہے، فساد ختم ہوتے ہیں دنیا سے۔ اس لیے کہ مال ہی بچا کے رکھنے کا سارا فساد ہے، مال ہی ہڑپ کر جانے کا سارا فساد ہے۔ تعلقات کی خرابی بہت زیادہ مال کے جو ہے نا وہ غلط استعمال کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین قرض مانگتے ہیں۔ جب کبھی اپنے باکس میں پیسے ڈالیں نا تو یہ یاد کرتے ہوئے ڈالیں کہ جس کو دے رہے ہیں نا اسی نے دیا ہے سب کچھ، تو دل کی خوشی کے ساتھ، اور جو دیا جا رہا ہے وہ کتنے ٹائمز 70 ٹائمز اور 100 ٹائمز ملٹیپلائی ہونے والا ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دیا کس کو جا رہا ہے، دیا کس نے ہے، اور دیا کس کو جا رہا ہے اور کتنا دیا جا رہا ہے، ہم واپسی کی کیا امید رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 246 کے اوپر ہیں۔